بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاپا اور پھپھو صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میری اکلوتی پھپھو شادی کے 4 سال بعد بیوہ ہو گئیں تو میرے پاپا انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے، کیونکہ ساس سسر وفات پا چکے تھے۔ اب وہ کس کے سہارے سسرال میں بیوی کی زندگی کاٹتیں۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو اپنے ابا کے انتقال کے وقت صرف 3 سال کا تھا۔ وہ بیٹے کو خود سے جدا نہ کر سکتی تھیں، لہٰذا عدت کے بعد جتنے رشتے آئے انہوں نے ٹھکرا دیے۔ میرے پاپا یعنی اپنے بھائی سے التجا کی کہ عمر بھر آپ کے بیوی بچوں کی سیوا کروں گی، مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں اور دوسری شادی پر مجبور نہ کریں۔ میرا بیٹا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اسی کے آسرے پر عمر کاٹ دوں گی۔ پاپا اپنی بہن سے محبت کرتے تھے، ان کو دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے پھپھو کو دوسری شادی پر مجبور نہ کیا، بلکہ مما کو بھی سمجھایا کہ کشور کا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، تم دل چھوٹا نہ کرو، اسے یہیں رہنا ہے تو خوشی سے رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر دے گا۔ میری مما بڑی خاموش مزاج تھیں، بحث و مباحثہ میں نہ الجھتیں، لیکن دل میں جو ٹھان لیتیں وہ کسی پر ظاہر کیے بغیر اپنی سی کر کے رہتیں۔ پھپھو کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے بظاہر شوہر کی مخالفت کی اور نہ نند سے کچھ کہا۔ بڑی منصوبہ بندی سے پاپا تو اچھی بنی رہیں، لیکن نند کو بیزار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ بیچاری پھپھو نے مما کا ہر وار خاموشی سے سہا، لیکن کبھی پاپا سے شکایت نہ کی۔ انہوں نے بھی سوچ لیا تھا بے شک بھاوج ریشہ میں لپیٹ کر عمر بھر جوتے مارتی رہے، وہ اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھیں گی کہ گھر کے اندر کے سو عذاب بھیڑیوں سے بھرے جنگل میں گم ہو جانے سے بہتر ہے۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، مڈل پاس تھیں۔ اچھی نوکری بھی مڈل پاس کو کہاں ملتی ہے۔ امی کے گھر کے سارے کام کر کے ان کو بس 2 وقت کی روٹی درکار تھی۔ مما کو شاید یہ سودا مہنگا نہ لگتا، لیکن ساتھ ان کے لیے کانٹے کی جھاڑ جیسا تھا۔ پاپا اپنے یتیم بھانجے پر جان چھڑکتے تھے، جو اپنے بچوں کے لیے لاتے وہی ساتھ کو بھی لا کر دیتے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسے بھی اچھے اسکول میں داخل کرایا جس کی فیس کافی تھی۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اسی لیے ساتھ ان کے لیے بوجھ نہ تھا بلکہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ لیکن یہ 6-7 سال کا بچہ میری مما کے دل پر پتھر کے سل کی طرح تھا۔ بے شک کم ہی عورتیں ایسی فراخ دل ہوتی ہیں جو کسی کے یتیم بچے کو اپنے بچوں جیسا درجہ دیں۔ مما کا دل بھی اس معاملے میں بڑا نہ تھا، بلکہ تنگ دل کہوں تو بھیجا نہ ہوگا۔ پاپا سے مخالفت مول لینا ان کے بس کی بات نہ تھی، لیکن وہ چپکے ساتھ کے معاملے میں پھپھو کی دل آزاری کرتی رہتی تھیں۔ میری پھپھو نے پھر بھی اف نہ کی۔ مما نے تھک ہار کر پاپا کو تجویز پیش کی کہ اپنی بہن کو اب گھر کے انیکسی میں شفٹ کر دو تو بہتر ہے، ان کا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، ہماری لڑکیوں والا گھر ہے، مسئلے مسائل ہوں گے تو ہم نند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ پاپا نے بیوی کے ارادے کو بھانپ لیا اور پھپھو کو انیکسی میں منتقل کر دیا۔ یہ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں کا کوارٹر نما سوٹ تھا، جس میں غسل خانہ اور کچن بھی ملحق تھا، اور برآمدے کے آگے تھوڑا سا صحن بنا کر 4 دیواری بنا دی گئی تھی۔ کبھی اس کو اسٹور کے طور پر اور کبھی سرونٹ کوارٹر کے طور پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ آج کل یہاں پاپا کی پرانی موٹر سائیکل اور کچھ ایسا ہی کباڑ تھا جس کو پاپا نے ایک کباڑیے کو دے کر انیکسی کو صاف کرا دیا اور ضرورت کا سامان بھی خرید کر پھپھو کو دے دیا۔ اب وہ اور ان کا بیٹا زیادہ وقت ان کی نظروں سے اجھل رہتے تو میری مما کے دل کا بوجھ بھی کم ہو گیا تھا۔ پھپھو ساتھ کو اسکول بھیج کر آ جاتیں اور مما کا کام میں ہاتھ بٹا دیتیں اور پھر دوپہر کو اپنی انیکسی میں چلی جاتیں۔ اب وہ اپنا کھانا علیحدہ پکاتی تھیں۔ پاپا ان کو راشن ڈلوا دیا کرتے تھے تاکہ خود کو بھاوج کی محتاج محسوس نہ کریں۔ وقت گزرتا رہا، ہم اسکول سے کالج تک پہنچ گئے۔ ساتھ کو روز شام میں پاپا اپنے پاس بلا لیتے اور اس کا ہوم ورک چیک کرتے، پھر اپنے ساتھ ٹی وی دکھاتے یا گھمانے پھرانے لے جاتے۔ پھپھو بھی شام کو آ جاتیں، رات کا کھانا بنانے میں امی کا ہاتھ بٹاتیں۔ اس طرح ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرے بھائی ابراہیم سے اس کی بہت بنتی تھی، دونوں کلاس فیلو تھے اور دوستی بھی تھی۔ مجھے بھی ساتھ کو دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ بچپن ساتھ گزارا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے اسے اپنے گھر میں ہی پایا۔ میں جب تک اسے دیکھ نہ لیتی چین نہ آتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی بیل میرے وجود پر چھا گئی۔ مجھے یقین تھا کہ پاپا ہمارا رشتہ کر دیں گے۔ شاید پاپا نے خاندان میں کچھ لوگوں سے تذکرہ بھی کر دیا تھا کہ شازیہ کا رشتہ ساس سے کروں گا۔ حقیقت یہی تھی، پاپا دل سے یہی چاہتے تھے اور پھپھو بھی، لیکن مما کے دل کی کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ بظاہر جب سکون کا سمندر نظر آتی لیکن اپنے اندر طوفان چھپائے ہوتی تھیں۔ مما کو پھپھو اور پاپا کی محبت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن کبھی اس بارے میں زبان نہ کھولتی۔ وہ بظاہر بڑے دھیرج والی اور دنیا دار تھیں۔ میں پھپھو اور سعد اپنی جگہ مطمئن تھے، کیونکہ ہمیں پاپا کی طرف سے یقین تھا۔ مما نے کبھی سعد کو گھر آنے سے نہ روکا، نہ ہمیں آپس میں بات چیت سے منع کیا۔ میں نے اور سعد نے گریجویشن مکمل کر لی۔ اب ہمارے خوابوں کو پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔
پھپھو نے سوچا پہلے بھاوج کو راضی کروں تاکہ وہ بعد میں رشتہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ انہوں نے دھیمے انداز میں مما سے تذکرہ کیا کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، ساتھ کے لیے شازیہ بیٹی کا ہاتھ مانگنے کی آرزو دل میں ہے۔ آپ بھائی سے ذکر کریں، ہم اپنے ہیں، ہمیشہ اپنے رہیں گے۔ میرے بیٹے کے سر پر ماموں کا سایہ، ہاتھ کا سایہ رہے گا تو زندگی میں اس کا کوئی کمی محسوس نہ ہوگی۔ یہ سن کر مما کی تیوری پر بل پڑ کر بولیں، فردوس بیگم میرا بڑا حوصلہ ہے، برسوں تمہیں برداشت کیا اور کبھی تمہارے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تاکہ میرے شوہر کا دل تم سے برا نہ ہو، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اب چپ نہیں رہ سکتی۔ آج تم نے خود ذکر چھیڑا ہے تو جی چاہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے پول کھول دوں۔ امی کی بات سن کر پھپھو دنگ رہ گئیں۔ کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی پول؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، دل دھک سے رہ گیا۔ سوچا کہ میری ماما بڑی سیاستداں ہیں، نہ جانے اب کیسا الزام سعد پر لگانے والی ہیں۔ پھپھو کے اصرار کے باوجود انہوں نے ان باتوں کا انکشاف نہ کیا جن کو وہ سعد کی پول کھلنے کا رنگ دے رہی تھی۔ پھپھو دل محسوس کر چلی گئیں۔ کچھ دن خاموش رہے، دن رات معمول کے مطابق چلتے رہے، لیکن پھپھو کے دل میں تو کھٹک آ گئی تھی، ان کو چین نہ آ رہا تھا۔ بالآخر ایک دن پھر انہوں نے بات چھیڑی، تب مما بھڑک اٹھیں، بولیں، میرے صبر و تحمل سے کام لینے پر بھی تمہیں چین نہیں آیا تو بتائے دیتی ہوں کہ تمہارا بیٹا شازیہ سے شادی کا امیدوار ہے اور عشق فرمانے کی کوشش کر رہا ہے عائشہ سے۔ یہ سن کر جیسے پھپھو پر بم گر گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ سعد دن رات آپ کے سامنے رہتا ہے، آپ کے ہاتھوں پلا بڑا ہے، اس کی ایسی جرت کیوں ہو سکتی ہے کہ گھر کے اندر اپنی بہنوں جیسی ماموزات سے کوئی گری پڑی یا مذموم حرکت کرے؟ خدا را، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو کم از کم مجھے تو آگاہ کیجیے۔ امی نے عائشہ کو پہلے ہی سکھا پڑھا دیا تھا، وہ تو نادان سی 14 برس کی بچی تھی۔ جیسا مما نے کہا ویسا ہی اس نے پھپھو کے سامنے کہہ دیا کہ سعد بھائی مجھ سے غلط بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کروں گا اور نہ جانے کیا کیا۔ میں اور سعد اچھی طرح سے جانتے تھے یہ صرف مما کی چال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہ تھا۔ وہ مجھ کو پسند کرتا تھا، اپنی اور امی اور میرے پاپا کی خواہش کے مطابق سمجھتا تھا کہ ہماری شادی ہوگی، لیکن کبھی مجھ سے اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی تھی۔ جبکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمیں 1000 موقع ملے تھے، لیکن کبھی سعد نے مجھ سے نہ کہا کہ شازیہ میں تم کو پسند کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں۔ مما نے ایسی بات اس لیے کہی کہ بھائی کے دل سے بہن اور بھانجے کا بھرم اور عزت جاتی رہے اور پھپھو دوبارہ ایسی بات کرنے کی کوشش نہ کر سکیں۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی۔ بیوہ نند کو خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ پھپھو نے سمجھ لیا کہ اس خاموش مگر خطرناک قسم کے بھاوا سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں۔ انہوں نے میرا رشتہ لینے کا بھی ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے ایک دن اکیلے میں عائشہ سے پیار سے پوچھا، سچ بتاؤ، کیا واقعی سعد نے تم سے کبھی ایسا کچھ کہا تھا جو تم نے پھپھو کے سامنے کہا؟ وہ بولی، باجی کبھی سعد بھائی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو مجھ سے بات بھی کم کرتے ہیں۔ یہ مما نے مجھے کہا تھا کہ تم نے پھپھو کے سامنے یہ کہنا ہے، جو انہوں نے کہا وہ کہہ دیا۔ باجی اس میں میرا کیا قصور؟ اگر مما کا کہنا نہ مانتی وہ مجھے مارتی۔ عائشہ نے صحیح کہا تھا، مما اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ وہ سعد کو پسند نہیں کرتی تھیں، پھر کیسے داماد کے روپ میں قبول کر لیتی؟ جو محبت پاپا کو اپنے بھانجے سے تھی ویسے ان کے دل میں کیوں کر ڈالی جا سکتی تھی؟ سعد نے ہماری طرف آنا بند کر دیا۔ میں پہلے ہی پھپھو کی طرف نہیں جاتی تھی۔ میں اور سعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ میری مما نے جو تیر پھینکا تھا وہ ایسا نشانے پر لگا کہ سعد اور اس کی اماں خاموش ہو بیٹھے۔ انہی دنوں پھپھو کی جٹھانی ان سے ملنے آئیں۔ وہ کبھی کبھار جب شہر آتی ان سے ملنے بھی آ جاتی تھیں۔ پھپھو کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پھپھو نے کہا، بیٹے کی شادی کے لیے فکر مند ہوں، اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انہوں نے پھپھو سے پوچھا کہ کیا کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ تو پھپھو نے کہا، نہیں، ابھی تو نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی ماہم لے لو، اپنی بچی ہے اور اپنا بچہ ہے سعد بھی۔ یہ تو قسمت نے تم کو ہم سے الگ کر دیا، ورنہ دلوں میں دوری نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو پھر سے اپنے گھر کی مالکہ بن سکتی ہو۔ اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دو گی تو اسی وسیلے سے آ کر ہمارے پاس آباد ہو جاؤ گی۔ تمہارے جیٹ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر تمہارا ارادہ ہو تو بتا دینا۔ پھپھو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بھائی سے مشورہ کر لوں پھر بتا دوں گی۔ پاپا کو بھی میری مما نے اشاروں کنایوں میں جتا دیا تھا کہ وہ سعد کو داماد کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ کھل کر بات نہ کی تھی۔ جب پھپھو نے پاپا سے اپنی جٹھانی کے آنے اور رشتے کی بات بتائی تو پاپا نے کہا، جیسی تمہاری خوشی، وہاں بھی تم عزت سے بڑھاپا گزارو گی اور یہاں بھی عمر بھر رہو تو میرے لیے سر آنکھوں پر، تمہاری جگہ دل میں ہے۔ پھپھو نے مما سے کہا، میں تو چاہتی تھی کہ شازیہ کو لوں مگر بھابھی کی مرضی نہیں، بات کر کے دیکھ لی ہے،
ان کی ناراضگی سے رشتہ ہوا یا انہوں نے دل سے اس رشتے کو قبول نہ کیا تو بعد میں کچھ مسئلے نہ بن جائیں۔ آگے بھائی جان آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے میں بیوی سے بات کر لوں تو پھر اپنی جٹھانی کو ہاں کہہ دینا۔ پاپا نے مما کو راضی کرنا چاہا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں۔ پاپا کو یقین ہو گیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے نہ دے گی، زبردستی کی تو بھی میری بہن اور بھانجے کو جوتیوں میں جگہ دے گی۔ اپنی مرض شریک حیات کے مزاج کو وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ سوچ کر بہن کو اجازت دے دی کہ جیٹھ کی بیٹی کو بہو بنانے سے سعد کے مرحوم باپ کا گھر اور بہت کچھ واپس میری بیوہ بہن کو مل جائے گا۔ ادھر بیوی سے زبردستی منوا بھی لیا تو سکون سے بیٹی داماد کو جینے نہ دے گی۔ مما کی کینہ پروری خاندان میں ضرب المثل تھی۔ پھپھو نے یہ سوچ کر جیٹھ جٹھانی کی نیت نہ بدل جائے فوراً ان سے رابطہ کر کے ہاں کہہ دی۔ سعد کی شادی اس کی تعزیزات سے ہو گئی۔ BA کے بعد ملازمت کا حصول اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ پاپا سعد کو داماد بنا کر کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ اس ارادے کو امی نے ناکام بنا دیا۔ تبھی سعد شادی کے بعد اپنی امی کو لے کر اپنے آبائی گاؤں چلا گیا جہاں اس کے مرحوم باپ کا گھر اس کے لیے موجود تھا۔ اس گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور سعد کے تایا اس انتظار میں تھے کہ سعد بالغ ہو تو اس کے باپ کا گھر واپس کر دیں۔ بیٹی کو اس کے نکاح میں دے کر تایا نے بھتیجے کو واپس بلا لیا تھا۔ راضی میں جو اس کا حصہ بنتا تھا دے دیا۔ سعد کو روزی روٹی کے لیے نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ پھپھو کا مسئلہ اللہ تعالی نے حل کر دیا۔ میرے یہ سعد کے دل پر کیا گزری یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ادھر مما مطمئن تھیں کہ از خود بلا ٹل گئی جو عمر بھر کی ذمہ داری بن کر ہمارے گلے پڑ گئی تھی۔ سعد کی شادی کے دن میں اور پاپا بہت افسردہ تھے۔ ہمیں پھپھو سے والہانہ محبت تھی۔ ادھر مما نے اپنی بہن کو پیغام بھجوا دیا کہ آ کر رشتے کی بات کر لو جو تم نے کہا تھا۔ میں نے کر دیا، اب تمہاری باری ہے، شازی کو بہو بنا کر لے جاؤ۔ خالہ آ گئیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ آیا جس کے ساتھ وہ میری شادی کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ وہ سول سروس کا امتحان پاس کر کے آفیسر لگ چکا تھا۔ ہماری خالہ کے بیٹے صہیب میں بھی کوئی کمی نہ تھی، لمبے چوڑے خوبصورت اور پھر آفیسر۔ لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ کہہ کر ماں کی آرزو پر پانی پھیر دیا کہ شازیہ سانولی اور چھوٹے قد کی ہے، مجھے گوری اور لمبے قد کی لڑکی کا رشتہ چاہیے، عائشہ سے کر دیں تو قبول ہے ورنہ نہیں۔ پاپا نے کہا بڑی 3 لڑکیوں کو چھوڑ کر چوتھی کا کیسے رشتہ کر دوں جبکہ ابھی اس نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہے، بھلا یہ کوئی تک ہے؟ ان لوگوں کی رشتہ لینا ہے تو شازیہ کا لیں جو لڑکے کی ہم عمر ہے ورنہ چلتے بنے۔ اب مما کو بھی ہوش آیا کہ بہن نے کیا روپ دکھایا۔ عرصے تک رشتے کے لیے کہتی رہی کہ شازیہ لوں گی اور اب آخری والی پسند آ رہی ہے۔ یہ بات ان کو بھی ناگوار ہوئی۔ مما نے خالہ سے کہا کہ عائشہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس کی شادی سے پہلے بڑی بہن کو بہانا لازمی ہے۔ خالہ کے آفیسر بیٹے کا دماغ بھی 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ نہ مانے، خالی ہاتھ خالہ منہ لٹکائے چلی گئیں کہ امی نے کہہ دیا تھا میری بیٹیاں بیٹیاں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں کہ لڑکے آ کر خود چنیں اور لے جائیں، پھر بزرگوں کا کیا کام؟ تمہارا بیٹا آفیسر صحیح لیکن یہ طریقہ نہیں رشتے ناتے جوڑنے کا۔ اس سے سعد اور اس کی ماں کیا برے تھے؟ لڑکا ہمارے ہاتھوں کا بڑھاتا، کاروبار کرا دیتے، عمر بھر احسان مند رہتا۔ تم لوگوں کی خاطر میں نے اس پر تہمت لگائی اور تم نے میرا مان مٹی میں ملا دیا۔ خالہ بیچاری مجبور تھیں، ان کے صاحبزادے پر ہماری اماں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شاید ان کو کسی اونچے گھرانے کی لڑکی کی تلاش تھی، تبھی میرے سانولے رنگ کو بہانہ بنا کر انکار کر گئے۔ میرے دل پہ تو چوٹ لگی ہی تھی، ماں نے بھی چوٹ کھائی، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پاپا نے اپنے ہی خاندان میں مجھ سمیت چھوٹی بیٹیوں کے بھی رشتے کر دیے۔ ان کو ان کے ہم عمر مل گئے، میری قسمت میں جوڑ کا رشتہ نہ تھا۔ پاپا کے کزن کا بیٹا اکبر یوں تو صحیح تھا مگر عمر میں مجھ سے 14-15 برس بڑا تھا۔ پہلی بیوی بیٹے کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی۔ ان کو اس بچے کے لیے ماں چاہیے تھی۔ مجھے اکبر سے محبت نہ ہو سکی مگر شوہر کے رشتے سے احترام کرتی تھی، البتہ ان کے بچے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے احساس تھا کہ کسی بچے کا باپ اس دنیا میں نہ رہے یا ماں نہ رہے تو اس یتیم کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے، جس کی مثال سعد تھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاپا سنگ دل ثابت نہ ہوئے ورنہ جانے سعد کا کیا حال ہوتا۔ آج تک سعد پر بیتے دن یاد ہیں مجھے جو میری ماں اس کے ساتھ ڈھکے چھپے انداز سے بے انصافیاں کرتی تھیں اور پھپھو صبر کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ آج پھپھو تو خوش ہیں مگر مما افسردہ ہیں۔